اگلا ہمارا ٹاپک ہے حس۔ حس مین یعنی انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سینس۔ حس علم نفسیات کی اصطلاح ہے۔ علم نفسیات کے مطابق حس سے مراد جو 5 سینسز لی جاتی ہیں، چکھنے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی اور چھونے کی، اس کے ذریعے انسان تجربہ حاصل کرتا ہے اور تجربے سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ علم نفسیات کی حد تک حس کی تعریف ہے۔ جبکہ ادب کی دنیا میں ادبی حوالے سے جو حس کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حالات و واقعات انسان کا اپنی ذات اور دوسروں کے جذبات سے متاثر ہونے کے عمل کا نام ہے۔ حس یاد رکھیں کہ تمام جانداروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہر وہ چیز جو زندہ ہے، حرکت کر رہی ہے، سانس لے رہی ہے، بول رہی ہے، وہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر حس ہے۔ اب انسان کے جو حصے ہیں 5 سینسز، انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ انسان اسی حس کے ذریعے 5 سینسز کے ذریعے ایک علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا ایک ہی چیز جو میرے سامنے پڑی ہے، مجھے اس کے ذائقے کے بارے میں نہیں پتہ ہے، میں اس کے ذائقے کے بارے میں، علم کہتے ہیں نا جاننا، آگاہ ہونا، تو میں جو علم حاصل کروں گا اس کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ اس چیز کو اٹھا کے چکھنے سے۔ جب میں نے چکھا تو مجھے اس کے ذائقے کے بارے میں علم ہوا کہ یہ ذائقہ کس نوعیت کا ہے، تو مجھے بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ جو چیز پکی ہے یا یہ جو فروٹ ہے یا یہ سبزی ہے، اسے اس حالت میں کھانے سے اس کا ٹیسٹ یعنی ذائقہ کیا ہوگا، تو یہ ایک نئی چیز مجھے ملی، اس کا علم حاصل ہوا۔ تو انسان در حقیقت حس کے ذریعے ایک علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھنے سے مجھے چیز پتہ چل گئی کہ یہ خونخوار ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے۔ یہی سینسز پھر جانوروں کے اندر، حشرات کے اندر بھی آتی ہیں کہ ایک اس کے اندر ایک علم رکھ دیا گیا ہے ایک چرند پرند ایک جانور کے بارے میں کہ اس نے کس جانور سے، کس مخالف جنس کے جانور یا پرند چرند سے ڈرنا ہے، کس سے نہیں ڈرنا، کس کا اس نے شکار کرنا ہے، کس سے بچنا ہے۔ میں نے بات کہی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوقات کیوں ہے بھائی؟ اب ایک ہی انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، اگر اس کے معاشرہ ہے پنجابی زبان بولنے والے تو وہ پنجابی سیکھتا ہے، کیوں؟ کہ وہ حس کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہے، سماعتوں کے ذریعے، اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہاں سے دوسری سینس وہ بولتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے، وہ پنجابی سیکھتا ہے، وہ پشتو سیکھتا ہے، وہ انگریزی سیکھ رہا ہے، وہ کوئی بھی لینگویج سیکھتا ہے۔ اب وہی ایک بچہ جب چارپائی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور نیچے 1 سال 1.5 سال 2 سال کا ہے تو وہ نیچے اترنے رہا ہوتا ہے، تو ہم اسے کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں اترنا نیچے، کہ اس کے جان کو خطرہ ہے، جی اسے نقصان ہونے کا، زخم آنے کا، ہرٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ بچے کو کہتے ہیں کہ یہ نہ بولو، یہ نہ بولو، یہ بولو، تو وہ جو بچہ ہے نا وہ اسی معاشرے سے سیکھ رہا ہے۔ ایک بچہ ایک ہی معاشرے میں رہ کر جو حرکتیں اس گھر، اس معاشرے کے پیمانے کے مطابق ہو سکتے ہیں اخلاقیات ہوں، وہ سیکھتا ہے، وہ دوسرے معاشرے کے لوگ اس چیز سے، اخلاقیات سے نابلد ہوں، نا واقف ہوں، وہ ان کے لیے بے معنی چیز ہوں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں چارپائی ہے، چارپائی میں جو تکیے والی سائڈ ہوتی ہے، وہاں پہ جب بھی آپ بیٹھے ہوں اور آپ سے زیادہ عمر کا کوئی بزرگ، کوئی بڑا آدمی آ جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کس چیز کے ذریعے یہ سیکھا؟ حس، یعنی دوسروں کی جذبات، اپنی ذات اور دوسروں کے جذبات سے متاثر حالات و واقعات کیا ہیں بھئی؟ اٹھنا ہے، میں نے عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، یہ علم میں نے کس کے ذریعے حاصل کیا؟ حس کے ذریعے۔